دفعہ کا ذکر ہے، جرمنی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا۔ اس گدھے نے بڑی ہی وفاداری کے ساتھ اپنے مالک کی کئی سالوں تک خدمت کی تھی۔ اب جب کہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا تو اس کا مالک یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے اسے پیچھا چھڑا لے، کیونکہ وہ اس کے کام کا نہیں ہے۔ جب گدھے نے یہ بات سنی تو اس نے وہاں سے بھاگ جانے کا ارادہ کیا، تاکہ موت سے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی قسمت کہیں اور جا کر بنائے۔ تو جب وہ رستے میں جا رہا تھا تو اسے رستے میں ایک تھکا ہوا بوڑھا کتا ملا، ایک لنگڑاتی ہوئی بلی اور ایک مرغا جس کی آواز پہلے کی طرح مضبوط نہیں رہی تھی۔ وہ سب کے سب بھی کچھ اسی طرح کے حالات سے گزر رہے تھے۔ ان کے مالکوں نے بھی انہیں بیکار کہہ کر ان سے پیچھا چھڑا لیا تھا۔ اس کے بعد ان چاروں جانوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مل کر ایک طاقت ہو جائیں گے اور اس کے بعد برہمن قصبے کی طرف چلیں گے۔ برہمن وہ قصبہ تھا جہاں پر ہر قسم کی مخلوق کو ہر قسم کی آزادی تھی، کوئی بھی اپنے مطابق رہ سکتا تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ وہاں جا کر اپنی ایک نئی زندگی شروع کریں گے اور وہ بہت ہی اچھے موسیقار بنیں گے، اور پھر اسی قصبے میں اپنی زندگی نہایت ہی آرام و سکون کے ساتھ گزاریں گے۔ جب رات ہوئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو اس وقت یہ گروپ جنگل میں موجود ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ جب انہوں نے جھونپڑی کی کھڑکی میں سے اندر جھانکا تو وہاں پر انہوں نے چوروں کا ایک گروہ دیکھا جو کہ آرام کے ساتھ چوری کی ہوئی چیزیں کھا رہا تھا۔ گدھا جو کہ سب میں سے بڑا تھا، اس نے تمام جانوروں کو اپنے پاس اکٹھا کیا اور بولا کہ ہمیں جھونپڑی کے اندر جانے کے لیے ایک بہت ہی اچھی ترکیب کی ضرورت ہے۔ تو پلان کے مطابق کتا سب سے نیچے کھڑا ہوا اور اس کے اوپر گدھا، بلی نے چھلانگ لگائی اور گدھے کے اوپر کھڑی ہو گئی، اور مرغا سب سے اوپر کھڑا ہوا۔ یہ سب کرنے کے بعد زمین پر بننے والا ان کا سایہ ایک بہت ہی زیادہ بھیانک اور بڑا سا جن لگ رہا تھا۔ اس کے بعد سب نے اپنی اپنی آواز نکالی۔ گدھے نے اپنی آواز نکالی، کتا بھونکا، بلی نے میاؤں کیا اور مرغے نے ککڑوں کو۔ تو ان سب کی آوازوں کو ملا کر ایک خوفناک سی آواز نکلی، اور وہ آواز سن کر چور ڈر گئے۔ انہیں یہی لگا کہ شاید جنگل میں کوئی بھوت آ گیا ہے، تو وہ جھونپڑی اور اپنا سارا سامان وہیں پر جانوروں کے لیے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تمام جانور بہت ہی زیادہ خوش تھے کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور اب انہیں اس کے بدلے میں بہت کچھ ملا ہے۔ انہوں نے رات جھونپڑی میں گزاری اور اس کے بعد انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اپنا سفر برہمن کی طرف جاری رکھیں گے۔ اور جب وہ قصبے میں پہنچے تو وہاں پر انہیں ایک چھوٹا سا رستہ نظر آیا۔ جب وہ اس چھوٹے سے رستے میں سے گزرنے لگے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ چوروں کا قبضہ تھا، جنہوں نے بادشاہ کا خزانہ چرا کر وہاں رکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پہلے کی طرح مل جل کر بہادری کے ساتھ پھر سے ان چوروں کو وہاں سے بھگا دیا۔ اب تمام جانوروں کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ انہیں برہمن کے موسیقار بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ان کے پاس اس طرح کے مقصد ہیں۔ تو اس کے بعد وہ اس چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے، جہاں پر وہ سارا دن موسیقی سنتے تھے اور پھر اسی طرح سے چوروں کو ڈرا کر بھگایا کرتے تھے، اور وہ تمام جانور ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ تو یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے اور ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے بوڑھے یا پھر کتنے ہی بیکار ہو جائیں کسی دوسرے کے لیے، مگر پھر بھی اگر آپ میں اتحاد ہے اور آپ کے پاس دوست ہیں تو وہی آپ کی طاقت ہے۔